بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاجت کی 5 دعائیں بتائیں گے جو مسنون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں یہ دعائیں کہ انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف میں ہو، صدمے میں ہو، کوئی نعمت چھن جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے یا مالی نقصان ہو جائے تو انسان کو یہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے گا اور نعم البدل عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ بہت زیادہ صدمے میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت ام سلمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تو اس دعا کا یہ مطلب ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ کریم جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے اس کو ختم کر دے، اور جو میری نعمت چھن گئی ہے مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تو میرے دل میں آئی یہ بات کہ ابو سلمہ جیسا تو میں نے انسان دیکھا ہی نہیں، اتنا عظیم انسان ہے، محبت والا، پیار والا میرا خامن تھا، تو اب میرے خامن سے بہتر کون ہوگا۔ لیکن میں نے یقین کے ساتھ جب یہ دعا پڑھنی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، اور میں سمجھ گئی کہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے ساری کائنات کا سردار عطا فرما دیا ہے۔ تو ناظرین وہ دعا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ دوسری دعا یہ ہے جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے، بے چینی ہو، تکلیف میں ہو تو یہ دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم کی بات پیش آتی، پریشانی آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو نہایت عظمت والا بڑا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور وہیں عزت شرافت والے عرش کا مالک ہے۔ تیسری دعا جب انسان تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی دعا یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روز باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں،
وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ تو ناظرین وہ کلمات یہ ہیں: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات پر جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمیتی کی ضرورت ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تو اللہ رب العالمین نے میری بیماری اور میری تنگ دستی کو ختم کر دیا۔ پانچویں دعا یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام میں پریشانی اور بے چینی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو سنبھالنے والے، میں آپ کی رحمت کی بھیک مانگتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی 5 دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں پڑھنے سے ہماری بے چینی پریشانی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، تو کمنٹ میں آپ بتائیں، انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہیں دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔